اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین اور مومنات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو اس وقت حاضرین امام بارگاہ میں ہیں پروردگار، اور جو مومنین اپنے گھروں میں بیٹھ کے مولا کی اس شب ضربت کی مجلس کو سن اور دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ دعائے پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا ہو۔ جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروباری مسائل ہیں اور ویزے کے مسائل ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، پروردگار جو بھی مومن کسی بھی مشکل میں ہیں ان سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں تمام عزاداروں کو، پرساداروں کو اور اس وقت جو ہدایت ٹی وی کے توسط سے اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں ان کو پرسہ پیش کرتا ہوں، اور ان کی جانب سے بارگاہ امام زمانہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس شب ضربت کی مناسبت سے ہے اور اس کو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور ہدایت ٹی وی کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ اس کو جو شہادت شب ضربت کی جو وقت ہوگا اس میں وہ نشر کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ جو لوگ امام بارگاہ میں نہیں آ سکتے، مساجد میں نہیں آ سکتے، کم از کم ہم ان کے ہدایت ٹی وی کے توسط سے ان کے گھروں تک پہنچ جائیں، اور وہ جو ایک درد اور ایک احساس محرومی کا شکار ہیں کہ وہ مجلسوں میں اس وقت شریک نہیں ہو سکتے، کم از کم کسی حد تک ان کی تسکین ہو سکے اور وہ امام کو ہمارے ساتھ مل کے پرسہ دے سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج درخواست ہے کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے ہمارے عقیل لال جی ہمارے عزادار تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، اور جتنے اس وقت حاضرین ہیں اور جو اس ادارے کے جتنے بھی پرانے خدمت گزار ہیں ان سب کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے سخاوت شاہ صاحب، فدا شاہ صاحب اور خلیل شاہ صاحب جو اس ادارے کے پرانے خدمت گزار تھے ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے، اور جتنے ناظرین اس وقت یہ مجلس سماعت فرما رہے ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک خصوصی دعا کی درخواست کروں گا کہ جو بھی مومنین اس کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور بالخصوص یہ دعا کہ پروردگار یہ سب کچھ سلسلہ جو ہے جلدی ختم ہو اور ہم امام بارگاہ میں حاضر ہو کے امام کو پرسہ دیں، ان کے مجالس پہ پرسہ دیں، اور اگر کوئی جشن ہو تو اس جشن میں شریک ہوں، اور سارے مومنین پھر سے ملیں اور یہ مساجد کے اور امام بارگاہوں کے دروازے پھر سے کھلیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 دفعہ مجوجیب کا ورد کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد صلوات. اپنی جانب سے آج کی شب کی مناسبت سے حاضری ہے، اور اس کے بعد میثم تمار حیدر، علی شیر بھائی اور انشاءاللہ مولانا سجاد نقوی صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. زمین نوحہ کنا آسمان گریا کنا. زمین نوحہ کنا آسمان گریا کنا. علی کے غم میں ہے کو نو مکان گریا کنا. کتاب حق کا ہوا ترجمان گریا کنا. کتاب حق کا ہوا ترجمان گریا کنا. ہوا بطول کا جب خاندان گریا کنا. لگی وہ ضرب سرے فخر صبح صادق پر. لگی وہ ضرب سرے فخر صبح صادق پر. ہے جیسے فجر کی ہر ایک اذان گریا کنا. ہے جیسے فجر کی ہر ایک اذان گریا کنا. ہوائے صبح شہادت یہ نوحہ پڑھتی ہے. ہوائے صبح شہادت یہ نوحہ پڑھتی ہے. ہوا ہے قتل علی سے جہان گریا کنا. ہوا ہے قتل علی سے جہان گریا کنا. اسی کے خون سے ہی رنگ ازا ہے عالم میں. اسی کے خون سے ہی رنگ ازا ہے عالم میں. یہ عرش و فرش ہوئے یک زبان گریا کنا. یہ عرش و فرش ہوئے یک زبان گریا کنا. امام عصر کے ہاتھوں میں کب یہ آئے گی. امام عصر کے ہاتھوں میں کب یہ آئے گی. ہے ذوالفقار علی درمیان گریا کنا. زمین نوحہ کنا آسمان گریا کنا.
پر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں درخواست کروں گا جناب میثم تمہار حیدر سے آئیں اور بارگاہ مولا کائنات میں ہدیہ اسلام پیش کریں، بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ زینب کا بابا لوگو دنیا سے جا رہا ہے، زینب کا بابا لوگو دنیا سے جا رہا ہے، زینب کا بابا لوگو دنیا سے جا رہا ہے، تڑپی ہے قبر احمد ہر کوئی رو رہا ہے، زینب کا بابا لوگو دنیا سے جا رہا ہے، حسنین پہ یتیمی کوفے میں آ گئی ہے، حسنین پہ یتیمی کوفے میں آ گئی ہے، بنت علی کے سر سے ہے سایہ اٹھ رہا ہے، زینب کا بابا لوگو دنیا سے جا رہا ہے، مولا نے وقت رخصت عباس سے کہا تھا، مولا نے وقت رخصت عباس سے کہا تھا، زینب کی اس ردا کا ایک تو ہی آسرا ہے، زینب کا بابا لوگو دنیا سے جا رہا ہے، ڈوبی ہوئی زہر میں جو تیغ چل گئی ہے، ڈوبی ہوئی زہر میں جو تیغ چل گئی ہے، مولا حسن کا رو رو دل ٹکڑے ہو رہا ہے، زینب کا بابا لوگو دنیا سے جا رہا ہے، کعبے کا یہ مکی ہے داماد مصطفیٰ ہے، کعبے کا یہ مکی ہے داماد مصطفیٰ ہے، مارا ہے کلمہ گو نے کعبہ بھی ہل گیا ہے، زینب کا بابا لوگو دنیا سے جا رہا ہے، ماتم ہے
مرتضیٰ کا، جبریل نوح خواں ہے ماتم ہے مرتضیٰ کا، جبریل نوح خواں ہے پرسالی ولی کا، بی بی کو دے رہا ہے زینب کا بابا لوگو، دنیا سے جا رہا ہے، تڑپی ہے قبر احمد، ہر کوئی رو رہا ہے، زینب کا بابا لوگو، دنیا سے جا رہا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تھے جناب میسم تمار حیدر۔ اب میں درخواست کروں گا کہ علی شیر صاحب کو کہ آئیں اور بارگاہ خاندان رسالت کو پرسہ پیش کریں مولا کائنات کی شہادت کا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی، بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی، مشکل کشادی بچڑی، مشکل کشادی بچڑی، وس مشکلاں دے پے گئی، بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی، تیرے باجوں اس شہر نے انج پھیریاں نے نظراں، تیرے باجوں اس شہر نے انج پھیریاں نے نظراں، کوفے دی اج ہواوی، کوفے دی اج ہواوی، مینوں یتیم کہہ گئی، بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی، جس وقت دائے ڈلیا میرے سر تو تیرا سایہ، جس وقت دائے ڈلیا میرے سر تو تیرا سایہ، لگدا پیا اے چادر، لگدا پیا اے چادر، زینب دے سر تو لے گئی، بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی،
احساس ہو رہا ہے بے پردگی دا مینوں، احساس ہو رہا ہے بے پردگی دا مینوں، لگدا اے ساڈے گھر دی، لگدا اے ساڈے گھر دی، ہر ایک دیوار ڈھہ گئی، بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی، زینب دا سر وی زخمی ہووے گا تیرے وانگوں، زینب دا سر وی زخمی ہووے گا تیرے وانگوں، دستار تیری بابا، دستار تیری بابا، میری ردا نو کہہ گئی، بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی، دس دے پے نے مینوں آثار کربلا دے، دس دے پے نے مینوں آثار کربلا دے، ہائے شام والی منزل، ہائے شام والی منزل، بس تھوڑی دور رہ گئی، بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی، زہرا تے سہ نہ پائی اپنے پدر دا صدمہ، زہرا تے سہ نہ پائی اپنے پدر دا صدمہ، توقیر دی علی دی، توقیر دی علی دی، کیویں پیو دی موت سہ گئی، بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی، مشکل کشا دی بچڑی، مشکل کشا دی بچڑی، بس مشکلاں دے پے گئی، بابا تیری شہادت زینب دی جان لے گئی، پر محمد والے محمد صلوات۔ یہ تھے جناب علی شیر صاحب جو بہترین انداز میں نواخوانی فرما رہے تھے اور امام کا پرسہ پیش کر رہے تھے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں انجمن پرسداران امام زمانہ کا، APZ کا، کہ وہ نواخوانی کے لیے اور سلام گزاری کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں جناب شاہد لاڈک کا، علی شیر کا اور میسم تمار کا بہت شکر گزار ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ قبلہ کو بلانے سے بیشتر صرف 2 اشعار اور اس کے بعد قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ وار کرتے ہیں یہ چھپ کر کیسے بزدل مرد ہیں، وار کرتے ہیں یہ چھپ کر کیسے بزدل مرد ہیں، دین کے جھوٹے محافظ جھوٹے اہل درد ہیں، اور مسجدوں میں جو نہتوں کا بہاتے ہیں لہو، مسجدوں میں جو نہتوں کا بہاتے ہیں لہو، سارے ابن ملجمی ہیں جتنے دہشت گرد ہیں، وار کرتے ہیں چھپ کر کیسے بزدل مرد ہیں۔
اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں قبلہ مولانا سجاد نقوی صاحب کی خدمت میں آئیں اور شب ضربت کی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں مومنین کو خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. سامعین واجب الاحترام، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ امیر المومنین میں مقبول اور منظور فرمائے. ماشاءاللہ جن حضرات نے منظوم طرز سے جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے، خلاق کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے آیہ مودت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اے حبیب آپ فرما دیجئے میں اپنی رسالت کے اجر کے طور پہ تم سے کوئی شے نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. عزیزان گرامی، محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام بطور اجر رسالت طلب کی گئی اور پیغمبر نے اپنی مشیت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حکم پروردگار سے. اور یہ ہے کہ محبت طلب کی گئی ہے، اجر رسالت کے طور پہ نہ مال دنیا طلب کیا گیا، کوئی اور چیز طلب نہیں کی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مال دنیا یا جو دوسری کوئی چیز طلب کی جاتی تو باقی سب لوگ جو تھے وہ کہتے جی ہم نے حسب توفیق کر دیا ہے، حسب توفیق کر دیا ہے. اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا ہے کہ آل محمد کے لیے دین پیغمبر کی اجرت کے طور پہ جو مانگا ہے وہ ہے اہل بیت کی محبت. اور محبت ایسی چیز ہے آپ محسوس فرما سکتے ہیں، جب ہم بہت چھوٹے تھے ہم نے اپنے دادا دادی سے محبت کی، نانا نانی سے محبت کی، اور اس کے بعد ماں باپ سے محبت کی، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کی. اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے بچوں سے محبت کی، اب جب اور بھی بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے پوتوں اور نواسوں سے محبت کی. کبھی آپ نے کسی کو یہ شکایت کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے دادا نانا سے محبت کی تھی، اس وقت سے محبت کرتے کرتے کہاں تک آ گئے ہیں، اور اب یہ گویا یوں سمجھیے کہ چھٹی پشت جا رہی ہے، اب ہمارے پاس محبت ہے ہی کہاں. عزیزان گرامی، اللہ نے وہ چیز مانگی ہے جو اتنی وافر دی ہے جس کے آگے دی اینڈ لکھا ہی نہیں. کیا بات ہے، سب مل کے نعرہ جس کے ساتھ دی اینڈ لکھا ہی نہیں. اب جب اتنی محبت آپ کو دی ہے تو اس میں سے آل محمد کے لیے بھی کچھ وقف کر دیجئے. اب محبت کے لیے بھی علماء نے اس کی اقسام بیان کی ہیں کہ ہم سے کیسی محبت مانگی گئی ہے. ایک وہ محبت ہے جو بنا بر عظمت کے ہوتی ہے، اس کی کچھ اقسام ہیں. جو بنا بر عظمت کے ہے، جس طرح باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے چونکہ باپ عظیم ہے اور وہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ وہ محبت کرے. اسی طرح جب بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے تو وہ بنا بر شفقت کے ہے، باپ اس کا شفیق ہے اور لہٰذا اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی بنا پر اس سے محبت کرے. اور ایک محبت ہے جو تیسری قسم ہے، وہ بنا بر منفعت کے ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہ یہ ہے جس طرح آپ کسی دکان کے سامنے سے گزریں اور دکاندار سے آپ کی نظر ملے تو علیک سلیک کے بعد وہ کہے آئیے بسم اللہ تشریف لائیے
یہ ٹھنڈا لائیں یا گرم لائیں، کیا کریں؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ جو محبت ہے یہ بنا بر منفعت کے ہے، یعنی ان کے لیے کچھ مشروب کا انتظام کیجئے تاکہ یہ کچھ خریداری بھی کریں گے، مگر جب انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کوئی خریداری کے موڈ میں نہیں ہیں، اب نہ کسی ٹھنڈے کی ضرورت ہے، نہ کسی گرم کی ضرورت ہے، نہ چائے کی ضرورت ہے، نہ شربت کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے محبت جو بنا بر منفعت کے تھی، اب اس کا چونکہ مورد ختم ہو گیا، لہٰذا محبت بھی ختم ہو گئی۔ تو اب جو اللہ نے حکم سے، اللہ کے حکم سے پیغمبر نے اپنی اہل بیت کی محبت مانگی ہے، تو وہ کیسی محبت مانگی ہے؟ بنا بر عظمت کے مانگی ہے، بنا بر شفقت کے مانگی ہے، بنا بر منفعت کے مانگی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، نہ وہ بنا بر عظمت کے مانگی گئی ہے، نہ وہ بنا بر شفقت کے مانگی گئی ہے، نہ وہ بنا بر منفعت کے مانگی گئی ہے۔ اور اس کے لیے میرے پاس ایک حوالہ اور ثبوت ہے، میرا مولا اپنے مصلے پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، اے میرے معبود، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تو، یہ آپ نے ہمیشہ سنا، ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، میں تیری جہنم کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کرتا، تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے پایا ہی لائق عبادت ہے، اس لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ دل چاہتا آج مولا علی کا دن ہے اور مولا علی کی خدمت میں انہی کا یہ جملہ انہی کی اجازت سے عرض کیا جائے کہ اے مولا، ہم بھی آپ سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ آپ ہمیں جنت پہنچا دیں، اس لیے بھی محبت نہیں کرتے کہ آپ ہمیں دوزخ سے بچا دیں، آپ ہیں اس لائق کے محبت کیے جائیں، آپ ہیں اس لائق کے محبت کی۔ متوجہ آپ میری طرف رہے تو کیسی محبت مانگی گئی۔ بھائی ایک آخری چیز اور اس کے بعد جیسا کہ جتنا وقت میں گنجائش ہے، ایک وہ محبت ہے جو حکماں نے بتایا، وہ ہے محبت بنا بر حقیقت کے، اور وہ کون سی محبت ہے؟ اس کی مثال انہوں نے دی، جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ دیکھیے مچھلی پانی کی اولاد نہیں کہ بنا بر عظمت کے محبت کر رہی ہو، مچھلی پانی کے لیے ماں باپ نہیں کہ بنا بر شفقت کے محبت کر رہی ہو، مچھلی کا اور پانی کا دکاندار اور گاہک کا معاملہ نہیں کہ بنا بر منفعت کے محبت کر رہی ہو۔ حکماء نے کہا اس کی محبت بنا بر حقیقت کے ہے، اور ثبوت اس کا یہ ہے، آپ مچھلی کو نکالیں، پانی سے باہر رکھ دیں، 5 منٹ اپنے محبوب سے جدا ہو جائے گی، تڑپ تڑپ کے جان دے دی جائے گی۔ منشائے پیغمبر یہ ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ اگر محبت کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسی محبت کرو، اگر آل محمد سے جدا کر دیے جاؤ پھر زندہ نہ بچ سکو، پھر بچ نہ سکو، پھر مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے جان دے دو۔ اور آپ اس کو مزید جب پھیلا کے پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جس نے 5 منٹ کے اندر اندر جان دے دی اپنے محبوب کی جدائی میں، اور اس کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اب آپ اسے اور بھی گرمی پہنچائیں، طرح طرح کے مثالیں لگائیں، اب اور اسے گرمی پہنچائیں، آپ اسے آگ کے اوپر روسٹ کر لیں، پھر یہاں بھی بس نہیں کریں بلکہ کام و دہن کی بھی گرمی پہنچائیں اور معدے کے تندور میں اسے پہنچا دیں۔ وہاں پہنچ کے بھی مچھلی کہہ رہی ہے العطش العطش العطش، ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی۔ عزیزان کا، اور کوئی آدمی زیادہ پانی مانگے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے مچھلی تو نہیں کھائی۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وہاں اب گوشت نہیں رہی، وہ اب وہاں جا کے ایک قوام سا بن گئی ہے، مگر وہ وہاں بھی اپنے ممدوح کو نہیں بھولی۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دور دور تک آپ کے ذہنوں میں نہ ہوگی۔ آج سے 1000 سال پہلے مرنے والے شیعہ کی قبر کی مٹی کو لے آئیے، اور دنیا میں اگر کوئی ایسی لیبارٹری ہے کہ اس مٹی کے جذبات اور احساسات ریکارڈ کر کے تمہیں بتائے گی تو اس لیبارٹری میں بھیج دیجئے۔ مجھے قسم رب کعبہ کی، نتیجہ یہی آئے گا کہ جس مرحوم کی قبر کی یہ مٹی ہے، جب آل محمد کی خوشی کا دن ہوتا ہے علی علی پکارتی ہے، جب کوئی آل محمد کے غم کا دن ہوتا ہے حسین حسین پکارتی ہے۔ اس لیے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے وہ ہماری خوشی پہ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم سے انہیں غم پہنچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر زحمت کر لیں، صلوات پڑھ لیں۔ ویسے یہ عظمت اہل بیت ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم محبت نہیں کرتے، سبھی کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ یقین جانیے میں علی وجہ البصیرہ یہ عرض کر رہا ہوں، جو محبت بالکل نہیں کرتے
وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے علماء نے اہل بیت سے محبت کے کچھ گر بیان فرمائے ہیں، کچھ اصول وضع کیے ہیں، اور وہ یہ ہے، سب سے پہلا یہ ہے، آل محمد کی امامت کو ضروریات دین سے سمجھے۔ آل محمد کی امامت کو ضروریات دین سے سمجھے، آل محمد کی محبت کو اجر رسالت سمجھے، اور آل محمد کے دشمنوں سے دوری اختیار کرے۔ وہ بندہ جو امامت کو ضروریات دین سے نہیں سمجھتا اہل بیت کی امامت کو، یا وہ بندہ جو اہل بیت کے دشمنوں سے دوری نہیں اختیار کرتا، یا وہ بندہ جو آل محمد کی محبت کو اجر رسالت نہیں سمجھتا، یا وہ اہل بیت کو مانتا ہی نہیں یا ماننا جانتا ہی نہیں۔ ہم جب محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ ہے جس کے لیے آپ کسی کتاب کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، ادھر بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں توحید و رسالت کے بعد پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، توجہ ہے، اس کے کان میں توحید و رسالت کے بعد پڑھتے ہیں علی ولی اللہ۔ سارے اپنے دوستوں احباب میں نیاز اور تبرک تقسیم کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے ہمیں اولاد نرینہ عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ اس کے کان میں توحید و رسالت کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے ماں کی گود میں، یقین جانیے وہ اپنی ماں کو امی کہہ لے، اپنے بابا کو بابا یا ڈیڈی کہہ لے، ماں اتنی خوش نہیں ہوتی، مگر مجھے رب کعبہ کی قسم جب وہی بچہ ماں کی گود میں کہتا ہے نا یا علی، اس کی ماں اپنی 7 دوستوں کو بتاتی ہے میرا بچہ اب علی علی کرنے لگ گیا ہے۔ میں اگر پوری دنیا کے مجمع سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنے حافظے پہ زور ڈالیے اور مجھے بتائیے آپ نے پہلی مرتبہ یا علی کب کہا تھا، ہر طرف سے یہ جواب آئے گا ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نے پہلی مرتبہ یا علی کب کہا تھا۔ تو حضور عزیزان گرامی، جن کی مائیں دنیا سے اٹھ گئی ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور جن کی مائیں موجود ہیں ان کی خدمت کیجئے۔ انہوں نے جہاں پرورش کی، جہاں دودھ پلایا، ساتھ ہی علی علی کرنا بھی سکھا، ساتھ ہی علی علی کرنا بھی سکھایا۔ اب اس کا نام آل محمد کے ناموں پہ رکھتے ہیں۔ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، ہم کس طرح محبت کرتے ہیں، ہم کس طرح مانتے ہیں اہل بیت کو، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے 5 تن پاک کے نام تعلیم کرتے ہیں۔ جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے اسے 12 اماموں کے نام تعلیم کرتے ہیں، 14 معصوموں کے نام تعلیم کرتے ہیں۔ جب ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں بیٹے نماز پڑھ مگر طریقہ اہل بیت کا، نماز پڑھ مگر طریقہ صلاۃ، نماز اہل بیت کا۔ اور جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیٹے اب وقت آ گیا ہے روزے رکھیے، روزہ رکھ، مگر روزہ رکھنا بھی اس وقت سے شروع کرنا جو وقت آل محمد نے ہمیں دیا، اور اس وقت پہ افطار کرنا جو آل محمد نے ہمیں بتایا۔ گولا سن کے روزہ کھولنا نہیں، روزہ اس وقت افطار کرنا جو آل محمد نے ہمیں وقت دیا۔ اور عزیزان گرامی، جب اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، یقین جانیے میں آپ کے سامنے آپ کے مشاہدات پیش کر رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو آسمان سے اوپر کی ہو، زمین سے نیچے کی ہو۔ جب اس کا نکاح پڑھتے ہیں، سارے سیغے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت فی علی و زہرا، پروردگار اس جوڑی کو وہی برکت دے جس طرح تو نے علی و زہرا کو برکت عطا فرمائی تھی۔ بیمار ہوتا ہے اس کی منتیں مانتے ہیں مولا اسے صحت اور شفا دے، بیمار رہ کے آخر موت حق ہے، ایک دنیا سے اٹھ جاتا ہے، یقین جانیے اس کے کفن کے اوپر آل محمد کے نام لکھتے ہیں۔ باقی لوگ تو تکبیرات 4 ہی پڑھ کے بس کر دیتے ہیں، ہم 5ویں تکبیر بھی پڑھ کے کہتے ہیں پروردگار ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، تیری کنیز کا بیٹا ہے، تیرے عبد کا بیٹا ہے، یہ اب تیرے پاس پہنچ گیا ہے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، جس کی طرف سے آئے تھے اسی کی طرف یہ لوٹ کے چلا گیا ہے۔ اللہم ان کانا محسنا، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں کا ثواب اور اجر بڑھا دے، و ان کانا مسیئا مذنبا، اگر یہ گناہگار اور خطا کار تھا اس کے گناہ اور لغزشوں سے درگزر فرما، واحشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین
الطاہرین المعصومین، اسے محشور کر ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کے۔ عزیزان گرامی، اب صرف یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا اب ملک میں تو یہ دنیا نے منظر دیکھا، یہاں باری قبر کے اندر رکھنے سے پہلے ہی اس کے دونوں کندھے پکڑ کے کہتے ہیں، اور ملک میں قبر میں رکھ کے دونوں کندھے پکڑ کے کہتے ہیں اسمع افہم، جب تجھے تیرے پاس اللہ کے دو فرشتے آ جائیں، اذا جاءک ملکان مقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی وسألوک عن ربک وعن نبیک وعن کتابک وعن قبلتک وعن امامک فلا تخف ولا تحزن، ڈرنا گھبرانا نہیں، کہنا اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، محمد میرے نبی ہیں، علی میرے امام ہیں، حسن میرے امام ہیں، حسین میرے امام ہیں۔ آپ نے سوچا ہم جب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، پیدا ہوا تھا کان میں علی علی، نام میں علی علی، نماز میں علی علی، حج میں علی علی، جہاد میں علی علی، نکاح پہ علی علی، جنازے پہ علی علی، حد تو یہ ہے کہ قبر میں رکھ کے بھی کہتے ہیں علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی۔ سب مل کے نعرے حیدری۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ آپ نے سماعت فرمایا، بہت بڑے دنیا کے مشہور مانے جانے امام نے کہا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول، آپ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کیا یہ فضیلت کچھ کم ہے کہ آپ پہ اگر کوئی درود نہ پڑے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جب تک آپ پہ صلوات نہ پڑھی جائے۔ عزیزان گرامی، جس طرح میں آپ کی توجہ لے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، نماز فرض ہے، مگر یہ ایسی فرض ہے کہ کچھ چیزیں اس کی ایسی ہیں جو یاد دلاتی ہیں کہ نماز فرض ہے۔ یہی لفظ یاد دلاتی پہ میرا زور رہے گا، یاد دلاتی ہیں کہ نماز فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے روزہ فرض ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی یاد دلاتی ہیں، اس فرض کی یاد دلاتی ہیں کہ یہ فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج ہر صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے۔ حج تو وہاں ہوتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یاد دلاتی ہیں کہ حج فرض ہے، گویا فرضیت حج کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ آثار اور علامتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کے آدمی محسوس کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ حج فرض ہے۔ اسی طرح اور بھی احکام ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے بالکل تھوڑے وقت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے مسجد میں آپ نے دیکھا، ایک گزر رہے تھے، ایک مکان دیکھا، ایک بلڈنگ دیکھی جو باقی بلڈنگوں سے مختلف ہے، اس میں مینار بھی ہیں، اس میں محراب بھی ہے، تو آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ گھر رہنے والا نہیں ہے، یہ مسجد ہے۔ اور مسجد کیوں ہے؟ چونکہ نماز فرض ہے اور یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ جائے نماز ہے، یہ مسجد ہے۔ تو نماز فرض ہے، مسجد نے فریضہ یاد دلا دیا۔ ارے مسجد تو پھر دور کی بات ہے، آپ نے مصلی دیکھا، جیسے ہی مصلی پہ نظر پڑی، یہ جا نماز ہے، اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، اس مصلی نے آپ کو یاد دلایا کہ نماز فرض ہے۔ آپ نے تسبیح دیکھی اور نماز کے بعد لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح نے آپ کو یاد دلا دیا کہ نماز فرض ہے۔ عزیزان گرامی بھائی، اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آیا، آپ کو دکانوں پہ لکھے ہوئے ملے کہ یہ سحری و افطاری کا نقشہ ہے، اس کا مطلب یہ جو آپ بانٹ رہے ہیں سحری و افطاری کا نقشے، یہ مطلب یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، یہ اس کو یاد دلا رہے ہیں۔ اور پھر کچھ خاص اہتمام افطاری اور سحری کے لیے، کچھ خاص غذائیں ہوتی ہیں، کہیں آپ کو آب زمزم ملے گا، کہیں کھجوریں ملیں گی، کہیں ایسی چیزیں ملیں گی جو افطاری کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں یاد
دلاتی ہیں کہ روزہ فرض ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی وہ قریب آئے ایام حج کے، آپ نے دیکھا دکانوں کے باہر لکھا ہے کہ یہاں احرام کا کپڑا ملتا ہے۔ ارے دکان کے باہر یہ لکھ کے لگانا کہ یہاں احرام کا، اس کا مطلب یہ احرام وہ لباس ہے جو پہن کے حج کیا جاتا ہے، اور حج چونکہ فرض ہے، یہ احرام اس فرض کی یاد دلا رہا ہے۔ یہ اتنا میں نے آپ کا وقت لیا اور اتنی مثالیں پڑھی۔ جب آپ لوگوں کو ایک امام کہہ رہا ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ، اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ جب آل محمد کی محبت فرض ہے تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو یاد دلایا؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ آل محمد کی محبت فرض ہے؟ عزیزان گرامی، آپ کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے گا۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو دنیا آل محمد کو دے رہی ہے، جو دنیا آل محمد کے ماننے والوں کو دے رہی ہے۔ آل محمد کے ماننے والے یہ جانتے ہیں کہ آل محمد کی محبت اجر رسالت ہے، اور وہ کسی نشانی کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے لے کے اس کے قبر میں رکھنے تک علی علی، اہل بیت اہل بیت، اس کی پیدائش کی خوشیوں میں منتیں، نیازیں، نظر، حاضری، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، الاناء ینضع بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سوائے اہل بیت کے ہے ہی کچھ نہیں۔ جب اہل بیت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں تو یہاں اور کیا آئے گا؟ ہم خوشی میں بھی اہل بیت اور غمی میں بھی اہل بیت۔ اور یہ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، ہمارے پاک معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب کوئی ہماری خوشی ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی ہمارا غم ہوتا ہے، یقین جانیے ہمیں بھی تو غم پہنچتے ہیں۔ جس آدمی کا باپ فوت ہو جائے اس پہ غم نہیں ہے، جس کا جوان بیٹا مر جائے کیا اس پہ غم نہیں؟ مگر میں رب کعبہ کی قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں، ہمیں یہ جتنے غم پہنچتے ہیں یہ بالکل عارضی سے ہیں، چند دنوں کے لیے ہیں، چند لمحات کے لیے ہیں۔ مگر آل محمد کے غم وہ ہیں جو ہمیشہ سے ہیں، جب سے ہیں، ہم انہیں کبھی نہیں فراموش کر سکتے۔ ہم تو اپنے غموں کو بھی ان غموں میں شامل کر کے قیمتی بھی کر لیتے ہیں اور باعث اجر بھی بنا دیتے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد۔ آج پوری دنیا میں رمضان المبارک جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کی یہ ایام ہیں۔ حضور 18 رمضان، اور اس کے لیے میں ایک چیز اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ ہمیشہ خطباء سے، علماء اور ذاکرین سے یہ سماعت فرماتے آئے ہیں کہ جناب امام علی ابن ابی طالب اس دن یعنی 18ویں رمضان کو افطار کا جو وقت ہے، یعنی اس 19ویں کی شب، تو اس دن دعوت تھی جناب ام کلثوم کے ہاں۔ اور یہ میں ایک چیز اور آپ حضرات کے ذہن میں عرض کر دوں کہ جناب ام کلثوم کا گھر کہیں دوسری جگہ نہیں تھا کہ وہاں آپ دعوت پہ حاضری کے لیے گئے ہوں۔ یہ آل محمد کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اس طرح اجر سے بھر لیتے ہیں۔ گھر میں جتنے موجود ہیں، کبھی کسی بچے کی طرف سے اہتمام ہو جائے کہ آج اس بچے کی طرف سے دعوت ہے، آج اس بچی کی طرف سے دعوت ہے، تو دعوت دینے کا ثواب بھی ملے، دعوت قبول کرنے کا ثواب بھی ملے۔ انہوں نے تو ہمیں قدم قدم پہ قربت پروردگار کی تعلیمات دی ہیں کہ اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ آج حسن اتفاق جناب ام کلثوم کے ہاں افطار کی دعوت تھی۔ جب دسترخوان بچھایا گیا، جناب ام کلثوم نے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان کے اوپر جو کی روٹی اور ایک پیالے میں دودھ اور نمک یہ رکھا۔ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ ایک دسترخوان کے اوپر بیک وقت 3 نعمتیں رکھی ہیں، نمک رکھا ہے، دودھ رکھا ہے، جو کی روٹی رکھی ہے، کہا بیٹی ام کلثوم، اور جناب ام کلثوم کو بہت کم سن بچی نہیں ہے، اس قبل ہے، اور یہ کہ خانوادہ اہل بیت کی خاتون ہے۔ جناب ام کلثوم سے کہا بیٹی تو نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 نعمتوں کا استعمال کیا ہو؟ بیٹی نے نفی میں سر کو جنبش دی، نہیں بابا۔ اور بیٹی میں تجھے بتاؤں تیرے نانا بھی ایک وقت میں 2 نعمتیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایسا کرو یہ 3 نعمتیں آپ نے رکھی ہیں میرے سامنے، اس میں سے ایک اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم بڑی تاکہ وہ
برتن اٹھا لیں جس میں نمک رکھا ہے، امیر المومنین نے وہ برتن تو واپس لے لیا اور دودھ کہا کہ یہ اٹھا لو۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے نمک سے روزہ افطار کیا اور افطار کے بعد جو کی روٹی جو تھی وہ تناول کی۔ یہ ہے خوراک اس امیر المومنین کی جو انبیاء کے صفات کا جامع ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المرسلین کے بعد سب سے افضل ترین انسان خلق کیا ہے۔ یہ اس علی ابن ابی طالب کی خوراک ہے اور یہ غذا ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی وہ رات جسے آپ 19ویں وہ شب ہے قدر میں شمار ہوتی ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا اس کھانے کے بعد اعمال شب قدر میں مصروف ہو گئے۔ کبھی مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ حضور فرماتے ہیں جو کچھ تو بچوں تک آواز پہنچی اور کچھ آواز نہ پہنچ پائی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ محسوس کیا کہ آج بابا کبھی اٹھتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، پھر وہاں ہاتھ بلند کر کے کوئی دعا پڑھتے ہیں۔ امام حسن سے کہا بھائی میں آج کچھ عجیب سی کیفیات ملاحظہ کر رہی ہوں، آپ بابا سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے۔ امام حسن آئے اور کہتے ہیں بابا آپ اس طرح بے قراری کے ساتھ کس طرح عبادت پروردگار کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میری ایک مرتبہ تھوڑا دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان کے پردے کھل گئے ہیں اور جبرائیل امین نیچے آیا ہے، اس کے ہاتھ میں 2 پتھر ہیں، کوئی ابو قبیس کے اوپر جو صفا اور مروہ کے قریب ایک پہاڑی ہے اس پہ کھڑے ہو کے اس نے دونوں پتھر آپس میں ٹکرائے ہیں، وہ دونوں پتھر ٹکرائے ریزہ ریزہ ہو گئے، کچھ ذرات مکے میں گرے ہیں کچھ ذرات مدینے میں گرے ہیں۔ بیٹے یہ میں نے خواب دیکھا اور اگر میرا خواب صحیح ہے تو تیرے بابا کی شہادت کا وقت آ گیا، تیرے بابا کی شہادت کا وقت آ گیا۔ یہ کون ہے جو اپنی شہادت کی خبر دے رہا ہے؟ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ میرا مولا بے چینی سے انتظار کرتے رہے، آخر ایک وقت ایسا آیا حضور فرماتے ہیں اچھا میں چلتا ہوں مسجد کی طرف۔ امام حسن کہتے ہیں بابا اس طرح میں آپ کو نہ جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میرے امام فرماتے ہیں نہیں بیٹا تم اپنے وقت پہ آنا، میں اپنے وقت پہ جاتا ہوں، میں پہلے جاؤں گا، تم اپنے وقت پہ آنا۔ کہتے ہیں نہیں بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ امام نے ایک جملہ کہا ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ہمارے ان اساتذہ پہ، بڑے درد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کہا کہ بیٹے حسن میرے حق کی قسم واپس چلا جا۔ لگتا ہے امیر المومنین نے بھی کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس طرح عصر عاشور کو جناب زینب کے لیے امام حسین نے کہا تھا بہن زینب میرے حق کی قسم واپس چلی جا۔ زینب خیمے کی طرف واپس چلی گئی اور امام اپنے مقتل کی طرف چل دیے۔ بڑی توجہ رہے، امام جب نکلنے لگے ہیں بطخوں نے آ کے دامن پکڑ لیا، شور شروع ہوا۔ امام فرماتے ہیں ان سے دامن بھی چھڑا رہے ہیں اور کہا ابھی تو یہ فریاد کر رہی ہیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ نوحے بھی پڑیں گی، اور اے بیٹا حسن اگر ان کے کھانے کا انتظام کر سکو تو انہیں رکھنا، اور اگر نہ کر سکو تو یہ ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک زمین سے پیدا کر لے گا، آزاد کر دینا۔ دل چاہتا ہے میرے مولا آپ اپنے ان کوفے والے مقتدیوں کو بھی بتا دیجئے کہ دیکھیے اگر کسی کے کھانے کا انتظام کر سکو تو کھانے کا انتظام کرنا۔ اور عزیزان گرامی جب نکلنے لگے حضور کا وہ جو کمر بند تھا وہ کنڈی در کے ساتھ چمٹ لٹک گیا، لمک گیا، اور امیر المومنین نے دیکھا کہ وہ کنڈی جو ہے وہ جو کمر بند ہے اس میں وہ کنڈی اڑ گئی ہے۔ امام نے وہ چھڑایا، دامن چھڑا کے نکلنا چاہتے تھے، وہ ایوں محسوس ہوتا آج بطخیں تو کیا درے خمیر بھی امام کو روک رہا ہے، مگر امام ہے کہ ہر قدم بڑھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی اب جب میرے مولا نے مسجد کی طرف، جن لوگوں نے وہ گھر دیکھا مولا کا وہ مسجد سے زیادہ دور نہیں ہے جس سے چل کے میرے امام مسجد کوفہ میں گئے ہیں، مگر آج زمین کوفہ کا ایک ایک چپا کہہ رہا تھا آج قدم چوم لیجئے ابو تراب کے، اس کے بعد پھر زمین پہ قدم چلنا اور چلنا میرے مولا کو موقع نہ ملے گا۔ آج جی بھر کے قدم بوسی کر لیجئے علی کی۔ علی ابن ابی طالب داخل مسجد ہوئے۔ عزیزو وہ کم بخت لعین سویا ہوا تھا اور علی جانتے ہیں یہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے، مگر علی کسی کے عمل سے پہلے اسے کوئی سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسے بیدار کیا اور کہا اپنے ارادہ اور عمل کے لیے تیار ہو جا۔ میں اپنے عمل کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اور عزیزان گرامی خود
خود علی ابن ابی طالب مازنے پہ گئے، جا کے اذان شروع کی۔ اب میں کس طرح عرض کروں بھائی، یوں سمجھیے جس طرح صبح عاشور علی اکبر کہہ رہے تھے نا اللہ اکبر، اور کربلا سے یہ گونجنے والی آواز مدینے کی گلیوں تک پہنچ رہی تھی، اسی طرح آج لسان اللہ کی زبان سے کوفے میں جب یہ آواز بلند ہوئی اللہ اکبر، کچھ اس انداز سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی تھی۔ علی ابن ابی طالب کی سکان سماوات بھی کہتے ہیں آج علی کی آذان سن لو، اس کے بعد پھر کبھی یہ آذان سننا نہ ملے گی۔ عزیزان گرامی میرے اور آپ کے آقا و مولا نماز میں مصروف ہوئے، جب نماز میں مصروف ہوئے سجدے میں حضور نے سر رکھا کہ یہ لعین بڑھا اور اس نے بڑھ کے امام کے سر کے اوپر وار کیا۔ اب سوچتے ہوں گے جس کے سر پہ ضرب کاری لگ گئی ہو، یعنی گہری زخم سر پہ آ گیا ہو، اس وقت وہ بے ساختہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ مجھے رب کعبہ کی قسم علی کی اور کوئی آواز نہ نکلی، ضرب لگی ہے یہی آواز بلند ہوئی، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی نے اپنی مراد پا لی، علی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے خیبر سے پلٹتے ہوئے نہ کہا تھا میں مرب و انتر کو پچھاڑ کے رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ لگتا ہے علی جس چیز کے متلاشی ہیں، علی کسی اور ہی چیز کے متلاشی ہیں۔ عزیزان گرامی اب جو آواز بلند کی فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرانے لگیں، ایک زلزلہ آیا اور آسمانوں کی فضا سے ایک آواز گونجی، وہ یہ واللہ لقد تہدمت ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے ارکان گر گئے، قتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امیر المومنین شہید ہو گئے، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ عزیزو یہ آواز بلند ہونا تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ آواز سنی، کہتی ہے بھائی حسن یہ سن رہے ہو؟ ہاں کہا میں بھی سن رہا ہوں، اور امام تیزی میں تھے، آنا چاہتے تھے مسجد کی طرف، آواز آ رہی ہے بابا شہید کر دیے گئے۔ بہن آپ یہیں ٹھہریے، میں جا کے پتہ کرتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ عزیزان گرامی امام حسن آئے، آ کے دیکھا باپ خون میں لت پت ہے، اور باپ کو سہارا دے کے کہتے ہیں بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ میرے امام فرماتے ہیں ابھی باب کندہ سے گرفتار کے آ جائے گا، بیٹے تو نماز پڑھا۔ امیر المومنین نے بیٹھ کے نماز پڑھی، امام حسن نے نماز پڑھائی۔ وہ جو آواز جس نے سنی تھی وہ گھر میں بے چین ہے، اور جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپ رہی ہوتی ہے، بیٹیاں کبھی اس دروازے پہ آتی ہیں کبھی اس دروازے پہ آتی ہیں کہ کوئی آواز آئے، مگر آپ سنیں گے کہ کس طرح علی ابن ابی طالب ایک تابوت کی صورت میں لے کے جائے جا رہے تھے، مگر جب دروازہ آیا میرے امام فرماتے ہیں مجھے اتار دیجئے، میں اپنے دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں اپنے پیروں سے چل کے۔ کیوں مولا؟ خون بہت نکل چکا ہے، نحیف و نزار ہو چکے ہیں۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ پردیس ہے، مدینہ بہت دور ہے، اگر میری بیٹیوں نے اس طرح جنازے میں باپ کو دیکھا تڑپ تڑپ کے بے جان ہو جائیں گی، مر جائیں گی۔ عزیزو ذرا سوچئے، امیر المومنین کو تو یہاں تک خیال ہے کہ میری بیٹیاں مجھے جنازے کی صورت میں نہ دیکھیں، مگر ذرا حوصلہ دیکھیے شہزادی ام المصائب جناب زینب کا یہ تو آواز سنی تھی اللہ قتلا امیر المومنین، 70 قدم کا فاصلہ تھا، عصر کا وقت تھا، عاشور کا دن تھا، تل زینبیہ پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور ایک آواز گونج رہی تھی اللہ قتل الحسین، اللہ قتل الحسین، اللہ قتل الحسین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بالإلهي بك من آجاك وبك من دعاك في البر والبحر وفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات برد على أوطانهم صالمين غانمين بك نبي وعترة الطيبين الطاهرين المعصومين۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد عراق میں عتبات عالیات کی حفاظت فرما، مراج عظام کی حفاظت فرما، مومنین کرام کی حفاظت فرما، ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما، شام میں امن و امان
ایمان قائم فرما تاکہ وہاں جا کے زیارت اربعین پڑھ سکیں۔ پروردگار اس دیار غیر میں ہماری انجمن و اداروں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ پروردگار اس ملک میں جو تو نے ہمیں تحفے اولاد کی صورت میں عطا کیے، پروردگار ان بچوں کو زیور علم و عمل سے آراستہ اور پیراستہ فرما، اور ان ممالک کے زہریلے اثرات سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد، یہ کرونا کی صورت میں جو بیماری اور وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پروردگار بے حق محمد و آل محمد اسے دور فرما اور انسانیت کو اس سے نجات دے، اور جو مومنین اسی کی بنیاد اور اسی بیماری کی وجہ سے دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ مرحمت فرما، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، دیگر کسی بیماری میں بھی جو مبتلا ہیں، پروردگار بیمار کربلا کا صدقہ انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ان کے سپاہیوں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبی و آل الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا۔ مسجد وچ پا کے امیر تے ہے، مسجد وچ پا کے امیر تے ہے، کیوں ظالم وار چلایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا۔ مسجد وچ پا کے امیر تے ہے، مسجد وچ پا کے امیر تے ہے، کیوں ظالم وار چلایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا۔ گھر اجڑ گیا اے زارا دا، کوہرام بپا وچ کوفے دے، کوہرام بپا وچ کوفے دے، اج ٹر گیا دنیا تو حیدر، اج ٹر گیا دنیا تو حیدر، عمران دا سونا جایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا، زخمی سر تک کے بابیدا دیا نے وین پایا۔ غازی بھی چھپ کے روندا ہے، گل لا شبیر تے شبر نو، گل لا شبیر تے شبر نو، تابوت علی دا پترانے، تابوت علی دا پترانے، رو رو کے گل نل لایا،
زخمی سر تک کے بابے دا دیاں نے وین پایا زخمی سر تک کے بابے دا دیاں نے وین پایا زخمی سر تک کے بابے دا دیاں نے وین پایا ساڈی ماں بھی چھڈ کے ٹر گئی ہے ہن تو بھی چھڈ چلے آئے بابا ہن تو بھی چھڈ چلے آئے بابا بیٹھی پیوں دے کول دکھی زینب بیٹھی پیوں دے کول دکھی زینب اجڑی ہے ہو فرمایا زخمی سر تک کے بابے دا دیاں نے وین پایا زخمی سر تک کے بابے دا دیاں نے وین پایا زخمی سر تک کے بابے دا دیاں نے وین پایا تابوت علی دا چک دینے سب ماتمی حسنے ہو کہہ کے سب ماتمی حسنے ہو کہہ کے اے پرسا مولا مہدی دا اے پرسا مولا مہدی دا خدمت وچ پیش کرایا زخمی سر تک کے بابے دا دیاں نے وین پایا زخمی سر تک کے بابے دا دیاں نے وین پایا مسجد وچ پا کے امیر تے ہے مسجد وچ پا کے امیر تے ہے کیوں ظالم وار چلایا زخمی سر تک کے بابے دا دیاں نے وین پایا